نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 253 سورۃ الشورى آیت نمبر 36 سے 53 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما پس جو اوتی تم دیے گئے تم، پس جو بھی دیے گئے تم، من شیء کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور اس کی نعمتوں کی بے ثباتی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے۔ وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے یعنی جنت بہت بہتر ہے، کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، اور بقا کے اعتبار سے، اور باقی رہنے والا ہے یعنی اس کا اجر باقی رہنے والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ تو یہ جنت صرف انہیں ہی ملے گی جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں دنیا کی زندگی اور اس کی بے ثباتی پر بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور اس کا ساز و سامان عارضی ہے، بہت قلیل ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنا بھی مال و دولت اور سامان عیش و عشرت کسی کو مل جائے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی موت تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بالآخر اسے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں، جو آخرت میں سامان عیش و عشرت پائیں گے، وہ سامان بھی لافانی ہے اور لازوال ہے، اور ایسے ایمان والے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ جو فنا ہونے والا سامان ہے اس میں دل لگانے کے بجائے انسان دائمی اور پائیدار زندگی کے سامان کی فکر کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی یہ انگلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی دکھائی، کہ تم میں سے کوئی اپنی یہ انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ سمندر میں سے کتنی تری لے کر لوٹی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کتنی معمولی سی دنیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کے فائدے باقی رہنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو نیک کام کرنا ہے وہ کر لے، شاید صبح آئی ہے تو شام نہ آئے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، یعنی صحت اور زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جو وقت یہاں ملا ہوا ہے
اس وقت سے اپنی آخرت کو بنانا ہے. اور یہاں جو آخری حصے میں بات کی گئی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ساری اخروی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے. آمنو کا جب لفظ آتا ہے تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، توکل کہتے ہیں اپنے نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا، اللہ کو اپنا آپ سپرد کر دینا. اور جس میں ایمان اور توکل نہ ہو وہ نیکی کے کاموں میں استقامت کر ہی نہیں سکتا. اس سے پہلے آپ نے سورہ حامیم السجدہ میں ثم استقاموا کے حوالے سے پڑھا تھا، یہ اس کا جواب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے استقامت اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں کہ استقامت کیسے آتی ہے، ایمان لانے سے آتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے. اور ویسے بھی یہ جو اللہ پر بھروسہ ہے یہ غم اور پریشانی کا علاج ہے. توکل غم اور پریشانی کا علاج ہے. جس کا جتنا ایمان اس کا اتنا توکل ہے، اور یا یہ ایسے کہہ لیں کہ جس کا جتنا توکل اس کا اتنا ہی ایمان ہے. تو مومن کی اہم ترین صفت کہ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جیسے بھی حالات ہوں. اگر حالات بہت برے ہوں، مایوس کن ہوں، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اپنے دل کو کمزور نہیں کرتا. اس کو اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے نکالنے کی کوئی راہ پیدا کرے گا. اور وہ جو بھی ظاہری سامان اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اس کو بروئے کار لا کر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے. پھر فرمایا والذین یجتنبون، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. یجتنبون کا لفظ جیم نون با سے ہے. جنب پہلو کو کہتے ہیں، یعنی پہلو تہی کرتے ہیں، بچ کر رہتے ہیں. کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے. کبائر الاثم کہا گیا. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنہ نے بتائے ہوں، وہ جن کو قرآن و سنہ نے کبیرہ بتایا ہو، پھر اس پر حد بھی بتائی گئی ہو، ان گناہوں پر لعنت آئی ہو، اللہ کا غضب یا ناراضگی کے بارے میں ان گناہوں پر کہا گیا ہو، جس پر عذاب کی وعید ہو. تو کبیرہ گناہ یہ سب ہوتے ہیں. اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اثم، ہر وہ کام جو نیک اعمال میں تاخیر کروا دے اثم کہلاتا ہے. ہر وہ کام جو نیک اعمال میں تاخیر کروا دے. تو مومنین بڑے گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچاتے ہیں. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے الفواحش، اس کا معنی ہوتا ہے وہ برائیاں جس کا تعلق شہوانیت سے ہو. مراد زنا ہے، ہم جنسی ہے، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا. تو یہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. جب وہ کسی بھی بات پر غضبناک ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو فوراً سے قابو کر لیتے ہیں. غصہ آ جانے پر خود کو قابو کرتے ہیں اور سامنے والے شخص کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ان کا اخلاق ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں اور ان سے انتقام نہیں لیتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا. البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. اس نے بار بار یہی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا غصہ مت کیا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو غصہ ویسے بھی انسانی شخصیت کو متاثر کرتا ہے اگر وہ حد میں نہ رہے، کیونکہ اہل ایمان کا غصہ حد میں ہوتا ہے. کہ غصہ آنا تو غیرت کی علامت ہے، اگر آتا ہے تو وہ اس کو سہ جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. یعنی غضب کو عقل سے دبایا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں ضبط کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کسی عقل مند نے بڑی اچھی بات کہی کہ غصہ وہ کرتا ہے جس کو اپنی کسی نفع و نقصان کا اندیشہ نہیں، یا پھر غصہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو تو اپنا بہت سارا نقصان کر سکتا ہے، بہت کچھ کھو سکتا ہے. جب بھی ناروا طریقے سے غصے کا اظہار ہوتا ہے تو ہم اپنی عزت، اپنا مقام، اپنی محبتیں، اپنی قدر، اپنا وقار کھو دیتے ہیں. جب بھی ناروا طریقے سے اس غصے کا اظہار ہوگا، آپ خود اس اعتبار سے چیک کر لیں. ویسے بھی غصہ کسی دوسرے کی غلطی پر خود کو سزا دینا ہے. جیسے ابھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، منہ سے کبھی ناروا کلمے نہیں نکالتے تھے، غصے کی حالت میں خود کو قابو کر لیتے تھے اور معاف کر دیتے تھے. تو یہاں جو ان دو آیات میں ہم نے پڑھا، پہلا حصہ دنیا کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا مال متاع قلیل ہے، ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ لے لیا جائے گا. پھر اہل ایمان کی صفات کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ایمان والے وہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے مایوسی سے، خوف سے، غم سے دور ہونے لگتا ہے، منفی کیفیات سے خود کو دور رکھتا ہے، پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے. سچے ایمان والے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں. بڑے بڑے گناہ مثلاً جھوٹ ہے، شرک ہے، زنا ہے، غیبت ہے، شراب نوشی ہے، دھوکہ دینا، چوری کرنا. اور اگر انہیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اگلی صفت والذین، اور وہ لوگ استجابوا جو حکم مانتے ہیں، لربہم اپنے رب کا، رب کے حکم کو ماننے میں جلدی کرتے ہیں. استجابوا کا جو لفظ ہے بات کو مان لینے کے معنوں میں آتا ہے. بات کو مان لینا یعنی قبول کرنا اور پھر اس کا جواب دینا یعنی اس پر عمل کرنا. تو رب کے حکم کو ماننے میں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، اطاعت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں لاتے بلکہ فوراً اطاعت کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، کیونکہ نماز اللہ کے لیے ادا کی جانے والی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اقامو کا جو لفظ ہے یعنی شرائط اور فرائض کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی عبادت کے لیے اس طرح سے نہیں بلایا گیا جیسے نماز کے لیے. دیکھیں دن میں 5 مرتبہ پابندی سے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. پھر وہی بات کہ نماز وہی قائم کرے گا جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا. وَأَمْرُهُمْ، اور ان کے معاملات، شورا بینہم، آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. یعنی وہ کسی بھی کام میں اس وقت تک قطعی فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ آپس میں مشورہ نہ کر لیں، کیونکہ مشورہ کامیابی کا راستہ کھولتا ہے. شورا کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے بہتر پہلو کے انتخاب کے لیے بہتر رائے کو چننا. ٹیم ورک کو بھی کہتے ہیں.
کسی معاملے کے متعلق چند افراد کا مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر غور کرنا شورا کہلاتا ہے. بندوں سے مشورہ شورا کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب مشورہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جب خیر طلب کی جاتی ہے تو اسے استخارہ کہا جاتا ہے. دراصل یہ ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں، رائے کا تبادلہ ہوتا ہے، آراء کے تبادلے کو کہتے ہیں. ایسے امور جن میں اکیلے فیصلے کرنا خطرناک ہو، اس میں مشورہ کرنا اچھا ہوتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے رہنمائی بذریعہ وحی دی جا رہی تھی. اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اصحاب سے معاملات میں مشورہ کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جنگوں اور دیگر اہم معاملات میں ایک دوسرے کی آراء سے مدد لیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں اور دیگر اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کیونکہ زندگی میں تنہا چلنا مشکل ہے. جو اکیلے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو انفرادیت کی طرف مائل لوگ ہوتے ہیں، وہ بیمار ذہن کے مالک ہوتے ہیں. خواہ دین کا کام ہو، خاندانی زندگی کے کام ہو، ازدواجی زندگی کے کام ہو، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو باہم مشورے سے ہی کرنے چاہیے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ طلاق کے بعد بچے کی پرورش کے بارے میں بھی مشورے کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں مشورہ لیا تھا اور اکثریت کی رائے کو مانا گیا تھا. اسی طرح ہم جنگ خندق کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ صرف ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لیا گیا تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ لیا تھا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور اسی مشورے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھنجر کے وار کے بعد جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم پر مشتمل 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی، جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے خلیفہ مقرر کریں. اور مشاورت کے بعد کمیٹی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور اسی پر ہی اس صورت کا نام بھی ہے سورۃ الشورى، کیونکہ آپس کے اہم کام اس وقت تک یہ نہیں کرتے جب تک مشورہ نہ لے لیں. مشورے سے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہیں. مشورہ کے 4 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا، خیالات یا معلومات کا تبادلہ، جس میں شیئرنگ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، پھر ڈسکشن ہوتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ نیگوسیشن، یعنی اس بات کے لیے منانا، اس پر بحث ہوتی ہے کہ اس کام کو کیا جائے یا پھر نہ کیا جائے. پھر تیسرا مرحلہ کہ چھوٹے گروپس کا آپس میں 1 to 1 بیسس پر مشورہ کرنا. پھر ایک بڑا گروپ ہوتا ہے، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور پھر 1 to 1 بیسس پر مشورہ کیا جاتا ہے. یعنی انفرادی طور پر مشورے بھی لیے جاتے ہیں. انہی مشوروں کی روشنی میں پھر پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور کوئی کام شروع کیا جاتا ہے. مشورہ اور بھی طریقوں سے لیا جا سکتا ہے، مطلب پہلے سے ہی چھوٹے گروپس بنا لیے جائیں، ان سے مشورہ کیا جائے. عام لوگوں کی رائے لینا، پبلک اوپینینز بھی لیے جا سکتے ہیں، یہ بھی مشورہ لینے کا ایک طریقہ ہے. کانفرنسز کی جاتی ہیں، ورک شاپس کی جاتی ہیں. ورک شاپس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ایک ساتھ مل کر باہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں.
اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے کہ سوالات کے ذریعے لوگوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے، جیسے سجیشن باکس وغیرہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنا مشورہ ڈال دیتے ہیں. پھر مشورہ اللہ سے لیا جاتا ہے، اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے، جسے استخارہ کہتے ہیں. استخارہ کا مصنون طریقہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پاک پڑھ کر دعا استخارہ پڑھنا چاہیے، جو کہ مصنون دعا استخارہ ہے. اور اگر لوگوں سے مشورہ لینے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے تو اللہ کی خاص مدد آتی ہے. لوگوں کے منہ سے پھر وہی بات نکلے گی جو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اچھا مشورہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. پھر مشورہ کب اور کیوں کیا جائے، یا مشورہ کب اور کیوں کرنا چاہیے؟ جب کوئی نئی پالیسیز بنانی ہو، نیا پروگرام نافذ کرنا ہو تو مشورہ لینا چاہیے، یا پھر تبدیلی لانا مقصد ہو، چینجز چاہتے ہوں تو تب مشورہ لینا چاہیے، یا پھر جب نئے خیالات پیدا کرنا مقصد ہو، نئے اوپینین سامنے لانا مقصد ہو، جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تب بھی مشورہ ضروری ہے. مشورہ تب بھی لیا جائے جب موجودہ حالات پر جائزہ لینا ہو، اور مشورہ صرف اہم امور پر ہی کیا جاتا ہے. پھر کس سے کیا جائے تو متعلقہ افراد سے ہی مشورہ کرنا چاہیے جن کا معاملے سے براہ راست تعلق ہو یا جو اس سے متاثر ہو سکتے ہوں، صرف انہی سے ہی مشورہ کرنا چاہیے. سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو معاملے سے متعلق علم و تجربہ رکھتے ہوں، وہ آپ سے ہمدردی بھی رکھتے ہوں، خیر خواہی بھی رکھتے ہوں، سنجیدہ بھی ہوں، تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اور اگر دینی معاملے میں مشورہ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو اللہ کا خوف ہو. تو مشورہ کس سے کیا جائے؟ متعلقہ شخص سے کیا جائے جن کا معاملے سے براہ راست تعلق ہو یا جو اس سے متاثر ہو سکتے ہوں. سمجھدار لوگوں سے، معاملے سے متعلق علم و تجربہ رکھنے والا شخص، ہمدردی جس کو ہو، جو خیر خواہ ہو اور سنجیدہ ہو. اور دینی معاملے میں اللہ کا خوف رکھنے والوں سے مشورہ کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ مشورہ کس سے نہ کیا جائے. نا سمجھ، کم عقل اور احمق لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے مشورے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو نا سمجھ، کم عقل اور احمق لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. اور ان لوگوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے جن کو اس معاملے سے غرض نہ ہو، کیونکہ وہ کام کو اور بگاڑ دیں گے، کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں. تو ان سے بھی نہیں کرنا چاہیے مشورہ جن کو اس معاملے سے غرض نہ ہو، کیونکہ وہ کام کو اور بگاڑ دیں گے. مفاد پرست لوگوں سے بھی مشورہ نہ کریں جن کو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے. ایسے لوگوں سے بھی مشورہ نہیں کرنا چاہیے. اور دین کے معاملے میں بے دین لوگوں سے تو مشورہ کرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو دین سے کوئی محبت نہیں، کوئی رغبت نہیں. اور مشورے کا بہرحال فائدہ ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کسی ناکامی کی صورت میں شرمندگی سے بچ جاتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، المعجم والاوسط لطبرانی کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہ ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کنگال نہیں ہوگا. پھر مشورے کا دوسرا فائدہ کہ وہ اللہ کی رحمت اور خیر و برکت کا باعث بنتا ہے. مشورہ کرنے سے رحمت اور خیر و برکت نازل ہوتی ہے. تیسرا فائدہ، مسائل کا بہترین حل بھی مل جاتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے تو پیش آئندہ مسائل میں درست راستہ پا لیتی ہے. پھر مشورہ کرنے سے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، کام میں بہتری آتی ہے. ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ فیصلوں کا بوجھ بٹ جاتا ہے. تکبر کی نفی بھی کرتا ہے، مشورہ تکبر کی نفی کرتا ہے. پھر جماعت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے.
یہ ترقی کا راز بھی ہے اور اس سے اتحاد ظاہر ہوتا ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے. بے شمار فائدے ہیں مشورہ کرنے سے. پھر مشورے کے کچھ آداب ہیں. مثلا اگر آپ سے کوئی مشورہ لینے آئے تو اس کے کچھ آداب ہیں کہ امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے اور اجتماعیت کا فائدہ دیکھ کر مشورہ دیا جائے. جب کوئی مشورہ مانگے تو ہی دینا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی. اور مشورہ دینے میں سچائی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی رشتہ وغیرہ کرانے میں جو بھی سچ بات پتا ہو وہی بتانی چاہیے، وہ غیبت شمار نہیں ہوتی. پھر جذبات سے ہٹ کر مشورہ دینا چاہیے، پوری خیرخواہی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد. پھر حقیقت پر مبنی مشورہ ہو اور قابل عمل ہو، یعنی اس پر عمل بھی ہو سکتا ہو، ایسا ہی مشورہ دینا چاہیے. کسی کام کا تجربہ نہ ہو، نہ معلومات ہو، تو مشورہ دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کہ کسی کام کا تجربہ نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور مشورہ دینے بیٹھ جائے کوئی. ایسے سچویشن میں مشورہ دینے سے گریز کرنا چاہیے. پھر جب کسی کو آپ مشورہ دے دیں تو پھر لا تعلق ہو جانا چاہیے، کھوج میں نہیں پڑے رہنا چاہیے کہ اس پر عمل بھی ہوا یا نہیں، کیونکہ عمومی طور پر جب عمل نہیں ہوتا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو پھر پوچھا کیوں تھا، پھر مشورہ کیوں لیا تھا. تو مشورہ دے کر لا تعلق ہو جانا چاہیے، کھوج میں نہیں پڑنا کہ اس پر عمل ہوا یا نہیں، کیونکہ آخری اور حتمی فیصلے کا اختیار صاحب امر کو ہی ہے. پھر مشورے کے بعد رازداری کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. پھر اگر نتائج اچھے نہ نکلیں تو کسی کو الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو یہ مشورے کے کچھ آداب تھے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایک بہترین موقع تھا کہ جب ہم اس کی تفصیل سے وضاحت کر سکیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں.